السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت ہی اہم اپڈیٹ آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، اپڈیٹ آج یہ ہے کہ پاکستان انڈین ہائی کمیشن نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ جو لوگ بھی اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے غلام حیدر نے اور روشن عظیم صاحب نے انڈین ہائی کمیشن اور پاکستان فارن آفس میں اپنا ثابت کیا تھا کہ یہ سیما حیدر اس کی بیوی ہے اور یہ بچے پاکستان کے سٹیزن ہیں اور آج تک اس کے ساتھ نکاح میں موجود ہیں اور اس کے سٹل میرج انٹیکٹ ہے اور دونوں میاں بیوی ہیں۔ اور یہی جو مسنگ کمپلینٹ فائل کی گئی تھی وہ سارا ڈاٹا وہاں پہ پرووائڈ کیا اور یہ ثابت کیا کہ غلام حیدر کے بچوں کو جو ہے وہ دوسرے ملک میں سمگل کیا گیا ہے یا دوسرے ملک میں اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان سپریم کورٹ کا جو مسنگ کمیٹی ہے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے کارروائی کرتی ہے اس کو بھی تمام تر حالات و واقعات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب روشن عظیم صاحب نے اور غلام حیدر نے اس معاملے کو وزٹ کیا تھا تو انہوں نے 10 ڈیز کا ٹائم دیا تھا، 10 دن کا ٹائم دیا تھا۔ تو اس میں اب انہوں نے بیک ڈور سورسز سے مجھے یہ معلومات ملی ہے کہ انڈین ہائی کمیشن نے اپنی تمام تر رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اور نیکسٹ 2 ڈیز میں وہ ان دونوں پارٹیز کو سننے جا رہے ہیں اور غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب کو کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کا اوپینین اس معاملے میں کیا ہے، اس چیز کو ڈسکلوز کرنے جا رہے ہیں، اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا ادارہ ہے جو پاکستان میں اس حوالے سے رسپانس کرنے جا رہا ہے اور جو ہے وہ ساری چیزوں کے بارے میں اپڈیٹ کرنا جا رہا ہے کہ نیکسٹ فردر سٹیپ کیا ہوگا، اگر ان کو کوئی اسسٹنٹ کی ضرورت ہوگی یا مزید کس طریقے سے غلام حیدر کے بچے واپس کروانے میں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب نیکسٹ 2 ڈیز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر بات کی جائے بھارتی وکیل کی اور سیما حیدر کی تو وہ میرے خیال میں دماغی طور پر اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ایک انڈین سپریم کورٹ کے وکیل، بہت بڑے وکیل، انہوں نے اللہ ٹی وی پہ ویڈیو بھی ان کی لگی، مختلف انڈین چینلز پہ بھی، اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ لیگلی اور قانونی طور پر سیما حیدر کی سچن کے ساتھ کوئی شادی نہیں ہوئی اور وہ اللیگل آپ کہہ لیں کہ امیگرینٹس ہے اور ٹریس پاسر ہے اور اللیگلی یہاں پہ اسٹے اس نے کیا ہوا ہے اور وہ مسلسل انڈر آبزرویشن آف ATS ہے اور کسی قسم کا کوئی نکاح وہ اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائی سچن کے ساتھ، نہ ہی وہ میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دے پائی ہے۔ تو کسی بھی وقت جب ATS کی جانچ کمپلیٹ ہوگی تو اس کو واپس جانا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انڈین سپریم کورٹ کے وکیل سمردھن صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی قانون ہی نہیں بنتا کہ مرسی پٹیشن کے تحت جس طرح سے ان کو نیشنلٹی مل جائے، اس طرح سے تو کوئی بھی شخص آ جائے تو اس کو شہریت دینے لگ جائیں۔ تو یہی بات ہم پچھلے کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور AP سنگھ صاحب کے بارے میں ان کی اپنے سینئر وکیل نے یہ بات کی کہ ان کو قانون وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں، ان کے کہنے سے ہندوستان کا قانون اور سمویدھان وغیرہ نہیں چلتا، وہ قانون جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ہی چلتا ہے، کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا۔ تو وہ کچھ بھی کہتے رہیں اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی کورٹ کے ورڈکٹ میں تبدیلی آئے گی۔ عدالتیں اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں اور ادارے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے یہ فائنڈنگ کمپلیٹ ہوں گی سیما حیدر کو واپس جانا پڑے گا اور کسی صورت بھی اس کو وہ شہریت نہیں دلا سکیں گے بلکہ ایٹ دی اینڈ اس کو جیل میں جانا ہوگا۔ تو یہ ساری فیک اور فیس سیونگ کرنے کے لیے اس طرح کی ہوپ دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے بس لائم لائٹ میں رہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کو دیکھ کے غلام حیدر نے بھی ان کا اسی طرح سے ان چیزوں کو رسپانس کرنا شروع کر دیا ہے اور جس طرح سے اس نے ابھی AP سنگھ کی دیرینہ خواہش کے اوپر، پرزور خواہش کے اوپر انہوں نے اب رشتے کا بھی اعلان کر دیا کہ ان کی جانب سے اگر کوئی وہ رشتے کا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں اس طرح کی چیزوں کی مذمت کرتا ہوں، میں اس طرح کی چیزوں میں حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر اس طرح کی گفتگو ایک وکیل کرے گا تو پھر یقیناً جواب اسی طرح کا ملے گا۔ تو میرے خیال میں AP سنگھ صاحب کا اور سیما حیدر کا کام تو تمام کر دیا ہے انڈین ہائی کمیشن نے، چند دنوں چند ہفتوں کی بات ہے،
اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کا امپریشن کیا ہوتا ہے. اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب انڈین ہائی کمیشن اور بھارت کے ادارے اس حوالے سے رسپانس کریں گے اور ایکشن لیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی. اور ان کے پاس ابھی بھی آپ دیکھیں مختلف لائیو سیشن میں جب وہ آتے ہیں تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لیگل جواز نہیں ہوتا. ان سے اگر کوئی سوال کرے، لاسٹ ٹائم بھی وہ ساکشی کی لائیو میں موجود تھے تو وہاں پہ ہماری ایک بہن نے جب ان کا انٹرویو کیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور کویتا سسٹر نے جب ان سے بار بار سوالات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب میں یوں کر کے بات کو پھیر دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس جوابات نہیں ہیں، بیسیکلی جوابات ان کے پاس سب موجود ہیں، لیکن وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور صحیح مدعے پہ آنے نہیں دیتے. لیکن اس طرح کی چیزیں فیس سیونگ کے لیے کب تک چلیں گی؟ آخر کار جو ہے وہ معاملہ تو ایز پر لا ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ روشن عظیم